علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون مشہور رسالے معارف کے شمارے اپریل 1917 میں شائع ہوا۔ علامہ نے جس قدر بھی تاریخی حوالے پیش کیے ہیں وہ سب کے سب حضرت منصور حلاج کی صوفیانہ شخصیت کی نفی کرتے ہیں۔ خود سید سلیمان ندوی کی ذاتی رائے جو حضرت منصور حلاج کے بارے میں ہے اسے پڑھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کے دل میں حسین بن منصور کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود نہیں۔ صوفی اور ولی سمجھنا تو درکنار، سید سلیمان ندوی حضرت منصور حلاج کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ عریب بن سعد، ابن ندیم، ابو ریحان البیرونی اور دوسرے مورخین کی طرح علامہ ندوی بھی حضرت منصور حلاج کو ایک دھوکے باز اور جادوگر سمجھتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کے خیال میں حسین بن منصور جس فرقے کے لوگوں سے ملتے انہی کا مذہب اختیار کر لیتے، گویا وہ موقع محل کے اعتبار سے اپنے عقائد اور نظریات کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج کیا تھے اس بحث سے قطع نظر وہ زمانہ ساز انسان نہیں تھے۔ ایک نہیں ہزاروں شہادتیں موجود ہیں کہ منصور حلاج جس بات کو درست سمجھتے تھے اس کا اظہار برملا کرتے تھے۔ حسین بن منصور کی اسی بے باکی کے سبب ان کے اساتذہ حضرت عمرو بن عثمان مکی اور حضرت جنید بغدادی ان سے ناراض ہو گئے۔ پھر 8 سالہ قید کے دوران اور آخر میں صلح پر چڑھتے وقت منصور حلاج نے جو استقامت دکھائی ہے وہ کسی شعبدہ باز یا جادوگر کے بس کی بات نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے محققین نے عریب بن سعد، ابن ندیم، خطیب بغدادی، ابو ریحان البیرونی اور اسی قسم کے دیگر مورخین کی روایتوں کو غلط قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا اور حضرت شیخ عبداللہ خفیف جیسے اولیاء اکرام کے سامنے مذکورہ مورخین کی روایتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ یہ تینوں بزرگ نہ صرف حضرت منصور حلاج کی صوفیانہ عظمت کے قائل تھے بلکہ اس زمانے میں موجود بھی تھے جب ایک سوختہ جہاں عاشق کو تہمتوں کی آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ الغرض مسلسل کرامتوں کا اظہار حضرت منصور حلاج کے لیے وبال جان بن گیا۔ پہلے انہیں شعبدہ باز اور ساحر قرار دیا گیا، پھر الزام لگایا گیا کہ حضرت منصور حلاج حکومت وقت کے خلاف درپردہ سازشیں کر رہے ہیں اور عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا تختہ الٹ کر تخت خلافت پر متمکن ہونا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک شخص جسے اپنی جان تک کا ہوش نہ ہو وہ سیاست کی ہنگامہ آرائیوں میں کس طرح ملوث ہو سکتا ہے۔ آدمی اقتدار تو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ عیاشی اور آمرانہ زندگی بسر کرے، مگر جس شخص کا حال یہ ہو کہ ایک ہی لباس میں کئی سال گزار دے، کئی دن بھوکا اور پیاسا رہے، اسے تخت خلافت کی ہوس کس طرح ہو سکتی ہے؟ مگر چونکہ ہمارے مورخین حضرت منصور حلاج کو ہیلہ باز اور فتنہ گر قرار دیتے ہیں، اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی بھی انہی کے ہم خیال ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی تحریر کرتے ہیں کہ منصور حلاج کے واقعے میں جو اصل حقیقت پوشیدہ ہے اسے تلاش کرنا چاہیے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ اور بنو عباس کی خلافت کا قیام صرف اہل عجم کی سازش کا نتیجہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی جو اس انقلاب کا ہیرو ہے وہ کوہستان اور خراسان میں پہلے داعی بنا، پھر داعی سے نبی اور آخر میں نبی سے خدا ہو گیا، یعنی لوگ اسے خدا کا اوتار ماننے لگے۔ ہندوؤں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ رام، کرشن اور شنکر وغیرہ کو خدا کا اوتار سمجھا جاتا ہے۔
آخر خلافت عباسیہ کے قیام کے بعد خلیفہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو قتل کروا دیا، لیکن اس کے باوجود ان علاقوں میں اس کی خدائی کا زور باطل نہیں ہوا۔ مجوسی، پارسی اور اہل عجم اپنی ملکی اور وطنی حکومت کے قیام کی مختلف تدابیر سوچتے رہے، وہ سب بیکار ثابت ہوئی تھیں۔ آخر وہی تدبیر کامیاب نظر آئی جو ابو مسلم نے اختیار کی تھی۔ چنانچہ خلافت عباسیہ کے قیام کے ساتھ یہ سازشیں شروع ہو گئیں۔ بابک خرمی اور مقنعہ خراسانی نے کوہستان، خراسان اور ترکستان کے علاقوں میں سال ہا سال تک خدائی کی، اور خلیفہ کی فوجیں شکست پر شکست کھاتی رہیں، اور بڑی مشکل سے یہ فتنہ فروغ ہو سکا۔ اہل عجم کا ایک اور گروہ تھا جو ملکی حکومت سے مایوس ہو کر حکمراں طبقے میں اثرات پیدا کر کے دخیل کار ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس میں ان لوگوں کو کامیابی ہوئی، اور خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ صفح سے لے کر مامون الرشید تک تمام کاروبار انہی کے ہاتھوں انجام پاتا رہا۔ پھر جب مستعصم باللہ تخت نشین ہوا تو اس نے ایرانیوں کی جگہ ترکوں کو دے دی۔ اب عرب و عجم کی بجائے ترک و عجم میدان میں تھے۔ عام ہر دل عزیزی اور جمہوری کی ہمدردی ایران و عراق میں اہل بیت نبوی کے ساتھ تھی۔ چنانچہ دونوں طاقتیں اسی عصا کے سہارے کھڑی ہوئی تھیں۔ مستعصم باللہ کے بعد عباسیوں کا زوال شروع ہوا۔ ایران اور ترکستان میں دیالما نے ایک مستقل حکومت قائم کر لی۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں پیدا ہو گئیں۔ اب خلافت بغداد کی حیثیت ایک قدیم یادگار کی رہ گئی تھی۔ ان رئیسوں اور سلاطین میں سے جس کا قابو چل جاتا، خلافت کے کاروبار پر اپنا قبضہ جما لیتا۔ اسی اثناء میں دو عظیم الشان طاقتیں پیدا ہوئیں۔ عراق میں قرامطہ کا گروہ پیدا ہوا، اور افریقہ میں ایک مہدی کا ظہور ہوا جو فاطمیت کے مدعی بھی تھے، اور ان کے داعی اور جاسوس درویشوں اور زاہدوں کی صورت میں تمام بلاد اسلامیہ میں پھیل گئے۔ مہدویوں کا گروہ بڑھتے بڑھتے مصر پر قابض ہو گیا، اور کئی سو برس تک وہاں بڑے جاہ و جلال سے حکومت کی۔ قرامطہ نے جو حقیقت مجوسی تھے 10-12 سال تک مسلمانوں پر وہ مظالم توڑے کہ ان کے بیان سے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے عین حج کے زمانے میں عرب پر حملہ کیا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا۔ ہزاروں حاجیوں کو تہہ تیغ کیا، بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے، پھر ادھر سے فرصت پا کر دارالخلافت کا رخ کیا۔ دم بدم ان کے آگے بڑھنے کی خبریں آتی رہتیں۔ خلیفہ بغداد سے فوجوں پر فوجیں بھیج رہا تھا، اور وہ شکست کھا کھا کر پیچھے لوٹ جاتی۔ آخر بڑی مشکل سے کئی سال بعد ان کا زور گھٹا، اور وہ صرف ایران کے کوہستانی علاقے میں باطنیہ کے لقب سے سمٹ کر رہ گئے۔ 301 سے 310 ہجری تک ان فتنوں کے عین عروج اور شباب کا زمانہ تھا۔ ان فرقوں کے داعی عوام کو فریب دینے والے عجیب و غریب دعووں کے ساتھ اٹھتے، ظاہری زہد و تقوی اور شعبدہ گری کی کرامات دکھاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پھرا کرتے۔ عوام ان کے گرویدہ ہوتے جاتے اور معتقد بن جاتے۔ جب ایک جمعیت پیدا ہو جاتی تھی، موقع پا کر یہ بازیگر جدھر چاہتے ان بے وقوفوں کو جھونک دیتے۔ عین اسی ہنگامہ رست خیز میں حلاج کا ظہور ہوا۔ یہ شخص دنیا کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں ہائے شاقہ برداشت کرتا، پہاڑ پر چڑھ کر دن بھر دھوپ میں بیٹھا رہتا۔ ہندوستان آ کر یہاں کے نٹوں سے بہت سی شعبدے سیکھے۔ پھر واپسی میں اس نے عراق کو اپنا مسکن بنایا۔ پہلے ایک داعی کی حیثیت اختیار کی، لوگوں کو اپنی کرامتیں دکھاتا ہوا، سرکاری عہدیدار سے نظریں بچاتا ہوا،
اس گاؤں سے اس گاؤں اور اس شہر سے اس شہر میں پھرا کرتا۔ لوگوں کا بڑا مجمع اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اب اس نے نئے نئے دعوے شروع کر دیے اور اس کے مرید ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے جاتے۔ آخر خدائی تک نوبت پہنچی۔ سب سے پہلے 299 ہجری میں سرکاری عہدیداروں پر اس کا راز فاش ہوا۔ عراق میں ایک مقام سوس ہے۔ ایک دن محکمہ خبر رسانی کا افسر اعلیٰ وہاں ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ ہی آپ بڑبڑاتی جا رہی ہے۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ مائی کہہ دوں گی۔ محکمہ خبر رسانی کے افسر اعلیٰ نے اس بوڑھی عورت کو مشکوک سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ پھر تنہائی میں اس سے پوچھا، تو کیا کہتی جا رہی تھی اور کن لوگوں سے پیچھا چھڑا رہی تھی؟ شروع میں تو بوڑھی عورت نے کچھ بتانے سے انکار کیا، مگر جب افسر اعلیٰ نے اسے ڈرایا دھمکایا تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے گھر کے پاس حلاج نامی ایک شخص آ کر اترا ہے، جس کے پاس دن رات لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ وہ لوگ چپکے چپکے آتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ افسر اعلیٰ نے اسی وقت سپاہی بھیجے اور حلاج کو اس کے مریدوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پھر جب حلاج سے باز پرس کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، نہ میں حلاج ہوں اور نہ اس نام کے کسی شخص کو جانتا ہوں۔ محکمہ خبر رسانی کے افسر اعلیٰ نے بہت کوشش کی، مگر حلاج نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا کہ وہ حسین بن منصور حلاج ہے۔ آخر کچھ جاننے والے لوگوں نے گواہی دی کہ وہی حلاج ہے۔ پھر جب مزید تفتیش کی گئی تو بہت سے خطوط اور کاغذات اس کے پاس سے برآمد ہوئے۔ افسر اعلیٰ نے دربار خلافت کو اطلاع دی اور خلیفہ کے حکم پر حلاج کو زنجیریں پہنا کر بغداد روانہ کیا اور اسے حوالہ زنداں کر دیا گیا۔ یہ ہے حضرت منصور حلاج کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیق، جسے ہم نے حرف بہ حرف نقل کر دیا ہے۔ اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج ابو مسلم خراسانی، بابا خرمی اور مقنعہ خراسانی کی طرح معاذ اللہ خدائی کے دعوے دار تھے، اور ان کی ساری ریاضتیں محض اس لیے تھیں کہ وہ قصر خلافت کی تہم پرست خواتین کو اپنی شعبدہ بازیوں سے اور بغداد کے عوام کو اپنی ساحرانہ کمالات سے متاثر کر کے انقلاب کی فضا تیار کریں اور موقع ملتے ہی عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا تختہ الٹنے۔ اس کے بعد یا تو خود خلیفہ وقت بن بیٹھیں یا پھر اپنی طرح گمراہ لوگوں کو برسر اقتدار لے آئیں۔